میرے محترم، میرے بزرگان، یہ ایام میرے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہیں۔ میرے آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کی طرف جانے، بہنوں کو لے کے جانے، عزیز و اقارب، شبیہ پیغمبر، تمام بچوں کو لے کے جو کربلا گئے تھے، اس کربلا جانے کی وجوہات کیا تھیں، ان کے مقاصد کیا تھے، اہداف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے۔ جب بھی انسان کسی چیز کو جانچنا چاہتا ہے تو جب تک وہ ہدف، وہ مقصد انسان کے سامنے نہ ہو، مد نظر نہ ہو، اس وقت تک اس شخصیت کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ بنیادی طور پر جس طرح میں نے کہا، بہت سارے میرے مولا نے خط لکھے، بہت سارے اہل بصرہ کے نام جو میرے مولا نے خط لکھا تھا، یہ خط 5 سرداروں کے نام، ایک ہی خط تھا، 5 سرداروں کے نام یہ خط بھیجا گیا جو میرے مولا نے لکھا۔ میں ابھی خط کی عبارت بتاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا کا مقصد کیا تھا کربلا جانے کا، اور وجوہات کیا تھی، کیوں سفر کرنا چاہتے تھے۔ یہ وہ خطوط ہیں جو 28 سفر کے بعد لکھے جا رہے ہیں، جو میرے مولا کی فرمان یا خطوط یا مکتوب یا خطبات 28 سفر سے پہلے ہیں، یعنی کربلا جانے سے پہلے ہیں۔ میں ان کو کوڈ نہیں کر رہا، ان کو عمدن و بیان نہیں کر رہا، اگرچہ اس میں بھی مقاصد ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جب سفر پہ چل پڑے ہیں، بیٹیاں ساتھ ہیں، خاندان سارا ساتھ ہے، ساتھ چل رہے ہیں، تو اس وقت اہل بصرہ کی طرف خط بھیجا، وہاں کے 5 بڑے سرداروں کو خط بھیجا۔ اتفاق ایسا ہے کہ ان 5 میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہو سکا واقعہ کربلا میں، اور کربلا نہیں آ سکا چونکہ مولا نے اس طریقے سے کربلا آنے کے لیے بلایا بھی نہیں تھا۔ 3 کے متعلق تو مجھے نئی معلومات ہوئیں کہ وہ 3 افراد کون تھے جن کو اور خط لکھا گیا۔ 2 ان میں سے تھے، ایک جناب مسعود تھے بصرہ میں جن کی طرف یہ خط گیا تھا، تو وہ تو بڑے زبردست آدمی، انہوں نے بنی تمیم کو بلایا، بنی حجاز کو بلایا، بنی سعد کو بلایا، چونکہ چند قبیلوں کے وہ سردار تھے، اور انہیں وہ خط مولا کا پڑھ کے سنایا، اور اس کے بعد وہ لوگ سارے بڑے پرجوش تھے کہ ہم جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے فوراً آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمیں جانا چاہیے۔ لیکن یہ مسعود جب پہنچے تو کربلا ختم ہو چکی تھی، اور 11ویں کے دن یہ پہنچے تھے، یا جب سب لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اسی میں ایک اور منظر بالجارود اس کا بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں، خداوند متعال سعادت دینے پہ آئے تو کس مقام پہ انسان کو سعادت دے دیتا ہے، اور بدبختی پہ ڈالنے پہ آئے تو مولا نے اس کو جو خط لکھا تھا تو وہ اس عنوان سے نہیں لکھا تھا کہ یہ مولا کا چاہنے والا نہیں ہے، لیکن یہ منظر بن جارود جو ہے اس وقت بصرہ میں ابن زیاد ابھی تک گورنر موجود تھا، بعد میں اس کو بصرہ سے کوفہ گورنر بنا کے بھیجا گیا، اور یہ خط بھی جناب سلیمان لے کے گئے تھے۔ تو وہ منظر بن جارود کے متعلق تاریخ لکھتی ہے کہ اس نے جناب وہ خط اٹھایا اور فوراً ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا کہ یہاں مسئلہ زیادہ خراب ہو رہا ہے، اور مولا کا خط آ چکا ہے، میرے پاس بھی آیا ہے، اور یہ سلیمان لایا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا سلوک نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ متوجہ ہوا۔ اور تاریخ میں تقریباً ملتا جلتا واقعہ ہے جناب مسلم کی شہادت کا اور جناب سلیمان کی شہادت کا۔ جناب سلیمان کی شہادت ذرا پہلے ہوئی ہے، بصرہ میں ہو گئی تھی جب ابن زیاد اس وقت موجود تھا۔ تو یہ منظر بن جارود نے اس طریقے سے یہ بدبختی کی، اور سعادت سے جو ہے وہ بدبختی کی طرف چلا گیا۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کی طرف اشارہ کر سکوں۔ ہمارے لیے سب سے اہم جو ہے وہ فکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اہداف امام حسین ہے۔ اہل بصرہ کے نام جو خط لکھا میرے مولا نے، تو میرے مولا نے فقط کہا میں تمہیں صرف 2 باتوں کی طرف بلانا چاہتا ہوں۔ ادعوکم، میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں، صرف اس دین کی طرف جو بلا رہا ہوں اور اپنی طرف آنے کا کہہ رہا ہوں، صرف 2 کام ہیں۔ وہ کام انہوں نے خراب کیے۔ یہ بھی ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ 50 سال کا، نصف صدی کا وقت گزر گیا ہے سرور کائنات کی وفات سے لے کر واقعہ کربلا تک۔ 61 میں یہ ہوا، 10 میں سرور کائنات گئے، تو نصف صدی سے بھی اوپر ہو گیا۔ اس میں بے انتہا ایسے واقعات ہوئے
کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اور لوگوں کو اہل بیت سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی۔ تو ان میں پہلا ہدف سرور کائنات کے فرامین اور ان کی سنت اور ان کو مد نظر رکھا۔ کہا ان السنت قد امیتت و ان البدعۃ قد احیت۔ بھئی اس پورے 50 سالہ پیریڈ میں جو کام ہوا، ایک کام تو یہ ہوا کہ میرے نانے کی سنت کو قتل کر دیا گیا، ان السنت قد امیتت۔ تو میں نکلا ہوں دوبارہ اس سنت کے احیاء کے لیے، سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے۔ صرف سنت کو قتل کیا جاتا، سنت کو ترک کیا جاتا، سنت کو چھوڑا جاتا، سرور کائنات کے فرامین کو چھوڑا جاتا تو وہ ایک علیحدہ بات تھی، لیکن انہوں نے ایک قدم اور آگے چلے گئے۔ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحِيَّتْ، اس سنت کو ختم کر کے اپنی طرف سے نئی چیزیں جو ہے وہ دین میں داخل کی۔ اب موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ میں ان کی طرف چلا جاؤں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ساری چیزیں موجود ہیں کہ کیا کیا چیزیں داخل کی گئیں۔ اذان ہماری اس میں تبدیلی آ گئی، نماز میں ہماری تبدیلی آ گئی۔ 10 سال متواتر سرور کائنات کو جو مسلمان دیکھتے رہیں، 10 سال کو اگر آپ ضرب دے دیں 365 دنوں کے ساتھ تو کتنے دن بنتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں، تو تقریباً 3600-3700 دن بن جائیں گے۔ اور 3600-3700 دنوں میں آپ دیکھ لیں 5 وقت کی نماز سرور کائنات پڑھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ابھی نہیں پتہ چلا کہ ہاتھ ہم نے یہاں رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے، کھولنا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں طریقہ پیغمبر کے مطابق پڑھ رہا ہوں، جو عمل ان کا روزانہ تکرار ہوتا تھا۔ ایک عمل تو ایسا ہے نا، جہاد پہ گئے ہیں، جنگ ہو رہی ہے تو جہاد پہ گئیں گے تو جہاد والا عمل۔ حج سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، سرور کائنات نے ایک ہی حج کیا تھا، لیکن جو عمل ہر روز تکرار ہو رہا ہے اس کے لیے آپ دیکھ لیں بھی کیا صورتحال ہے۔ تو اس طرح چینج کر دیا گیا، اتنا تبدیل کر دیا گیا ماحول کو یہ تو پہلی چیز جو ہمارے لیے سبق آموز ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے سیرت پیغمبر کی طرف توجہ کرنی ہے۔ میرے آقا بھی یہی سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ ہمارے لیے اہم ترین چیز خود سیرت پیغمبر ہے۔ بلکہ میں حضرت کی وصیت کے بھی 2 جملے پڑھوں گا جس میں دوبارہ یہ الفاظ بھی آ جاتے ہیں، اور وہ سیرت پیغمبر کس طرح ہے۔ ہم نے سنت پیغمبر کا احیاء کرنا ہے۔ ہم نے اگر امام حسین علیہ السلام کو ماننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، حسینی بننے کے لیے فکر حسینی یہی ہے کہ سنت پیغمبر کا احیاء ہو اور بدعتوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہو، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ دوسرا، میرے مولا نے کوفہ میں جو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو خط دے کے بھیجا تھا، اس خط میں بھی میرے مولا نے بڑی اہم 4 باتیں کی۔ یہ 2 باتیں تھیں سنت کو، البتہ اس کے بعد بھی بڑا پیارا جملہ تھا، ان تطیعوا امری وتسمعوا قولی اہدکم الی سبیل الرشاد۔ یہ والے جملے میرے مولا نے اپنی شہادت سے 10 منٹ پہلے بھی کہے تھے، شہادت سے پہلے جو تقریر کی تھی۔ ان تطیعوا امری، میں حسین وعدہ کر رہا ہوں اگر آپ میری بات مانیں گے، وتسمعوا قولی، میرے بات کو سنیں گے، میں کیا کروں گا، اہدکم الی سبیل الرشاد، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، رشد کی آخری منزلوں تک۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم اہداف حسینی پر عمل کرتے ہیں تو مولا کا جو وعدہ ہے وہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، آج کے لوگوں کے لیے بھی وعدہ ہے کہ اگر ہم سنت کا احیاء کرتے ہیں اور بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں تو یقیناً ہم نے پہلا کام کر لیا۔ اور مولا نے وعدہ کیا کہ میری بات سن لی اور میری بات پہ عمل کر لیا تو میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ تو بہرحال جو خط میرے مولا نے لکھا اہل کوفہ کو، اہلیان کوفہ کو، اس خط کو لے جانے والے جناب مسلم بن عقیل تھے۔ اس خط میں 4 مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا، البتہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، بہت زیادہ تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں زیادہ آپ کو نہیں لے کے جانا چاہتا۔ پہلی تو میرے مولا نے تعارف کروایا کہ امام کون ہوتا ہے، امام کسے کہتے ہیں، میں جو امام ہوں تو امام کی ڈیوٹیز کیا ہے۔ سب سے پہلا حکم ہمیں دے رہی ہے، کربلا میں جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کتاب پر عمل کیا جائے، العامل بالکتاب، اللہ کی کتاب پر۔ تو لہذا اگر ہم نے اہداف امام حسین علیہ السلام پر عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم ہر صورت میں اپنے آپ کو پابند کریں کہ کم از کم حسینی ہونے کا حق یہ بنتا ہے، دن میں 24 گھنٹے میں
5 منٹ ضرور اپنے لیے مختص کر دے قرآن فہمی کے لیے.